السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب المنافقون۔ معزز ساتھیوں، محترم بھائیوں اور تمام حاضرین جلسہ، اپنے گزشتہ درس میں نے مکۃ المکرمہ کے فضائل کے تعلق سے کچھ معلومات عرض کی تھیں۔ آج کے اس درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مدینہ المنورہ کے فضائل کے تعلق سے ہے۔ مدینہ کے فضائل اور مناقب اور مدینہ کی فضیلت اور اہل مدینہ کی فضیلت۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو اللہ کے شعائر ہیں، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، ان چیزوں سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ ان چیزوں سے محبت کرنا، ان سے لگاؤ رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عظمت کرنا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی وجہ سے آئیے ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں مدینہ المنورہ کے فضائل کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ المنورہ، مدینہ، اس درس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے مدینہ المنورہ کے نام، یعنی مدینہ کے نام، مدینہ کے کتنے نام ہیں، پھر اس کے بعد سے مدینہ کی حرمت، پھر اس کے بعد سے مدینہ سے محبت، پھر اہل مدینہ سے محبت، پھر اسی طرح سے یہ مدینہ ہے کیسی وادی، مدینہ ہے کیسی جگہ، اور مدینہ میں برے لوگ رہ سکتے کہ نہیں رہ سکتے، پھر اس کے بعد سے جو مدینہ سے بغاوت رکھتا ہے، جو اہل مدینہ سے دشمنی اور کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کا حشر، اور پھر اس کے بعد خصوصی طور پہ مسجد نبوی کی فضیلت، مدینہ کے کھجوروں کی فضیلت، جبل احد کی فضیلت، اسی طرح سے مسجد قباء اور جو تاریخی مقامات ہیں ان کے فضائل۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس کا نام یثرب تھا۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے: یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ زمانے جاہلیت میں مدینہ کا نام یثرب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رکھا طابہ۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام کیا رکھا؟ طابہ۔ جیسا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی سمى المدینہ طابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہا طیبہ یعنی المدینہ وانہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ۔ یہ مدینہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ پاک ہے، یہ صاف اور شفاف ہے، یہ مدینہ ہے، یہ پاک ہے، پاک طینت ہے، اور یہ مدینہ جو ہے یہ خبث چیز کو، یہ برائیوں کو، یہ بری چیزوں کی چھٹائی
ایسے ہی کرتا ہے جیسے آگ چاندی کے اندر خبث اور کھوٹی چیزوں کی صفائی کرتا ہے. جیسے آگ چاندی کے اندر جو زنگ ہے اور جو اس کے اندر خبث چیز ہے اور جو اس کے اندر کھوٹا چیز ہے، جو کھوٹا اس کے اندر رہتا ہے، آگ اس کی چھڑائی کر دیتا ہے. یہ مدینہ طیبہ ہے. اور قرآن کریم کے اندر اس کو مدینہ بھی کہا گیا ہے، ما کان لأہل المدینہ، اور قرآن کریم کے اندر اس کو دار بھی کہا گیا ہے. اس کا ایک نام دار بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، تو اس کا ایک نام دار بھی ہے. مدینہ کتنا پیارا نام ہے، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، آپ حضرات غور فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها وانی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی ساعها ومدها بمثل ما دعا به ابراہیم لأہل مکہ. متفق علیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کو حرم قرار دیا ہے. میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، مکہ کو بلد الامین قرار دیا. مکہ کے بارے میں اللہ سے دعا کی اللہ تو اسے بلد الامین بنا دے، اور اس کے پھلوں میں، مکۃ المکرمہ کے اناج میں، وہاں کے رہنے میں، وہاں کے سہنے، اس طرح سے وہاں کی ہر چیز میں برکت کی دعا کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا کی، مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں مدینہ والوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. میں مدینہ والوں کے لیے برکت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ان کے لیے برکت دے، ان کی سا میں، ان کے مجھ میں برکت دے، اتنی برکت دے، مکہ سے دوگنا برکت دے. کیا فرمایا؟ سا اور مد، یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے اناج اور غلے کو ناپنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے اندر برکت دے، خوب برکت دے، بلکہ مکہ کے اندر جتنی برکت ہوتی ہے اس سے دوگنا برکت اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرما. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت بات ہے کہ مدینہ سے، مکۃ المکرمہ سے زیادہ کہیں مدینہ میں فضیلت ہم کو نظر آتی ہے. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ہے مدینۃ المنورہ کے بارے میں کہ یا اللہ تو اس کے اندر برکت دے اور خوب برکت دے. اور دوسری روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت المدینہ ما بین لابتیہا لا یقطع عضاها ولا یصاد صیدها. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو بلد الامین بنا دیا، اور میں مدینۃ المنورہ کو حرم قرار دیتا ہوں جو ما بین لابتیہا، جو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ہے، کہ اس کے اندر بھی کسی درخت کو کاٹنا جائز اور درست نہیں ہے، کسی ٹہنی کو توڑنا جائز اور درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر شکار کرنا جائز ہے، نہ ہی جنگ و جدال کرنا جائز ہے. جیسے مکہ حرم ہے ویسے مدینہ بھی حرم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کو حرم قرار دیا. اور دوسری روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے خصوصی دعا کی. فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما بمکہ من البرکہ، اے اللہ تو مکۃ المکرمہ کی بنسبت مدینۃ المنورہ میں دو گنا برکت عطا فرما. اس وجہ سے مدینہ کی وادی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، الحمدللہ وہاں برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میرے بھائیو، مدینہ بھی یہ حرم ہے، اور اسی وجہ سے حرمین شریفین کہا جاتا ہے
کہ ایک حرم مکہ اور دوسرا حرم مدینہ، اور دونوں کی عزت کرنا، دونوں کا احترام کرنا ہمارا ایمان ہے۔ آئیے ہم غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ سے کتنی محبت تھی، کتنا لگاؤ تھا ان کو، کتنا پیار تھا اپنے اس شہر سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وصحح لنا وانقل حماها الى الجحفہ، متفق علیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اس مدینہ کی محبت کو ہمارے دل کے اندر داخل کر دے، جیسے مکہ کی محبت ہمارے دل میں دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو ترک کیا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ تم سب سے بہترین جگہ ہو اس پوری دنیا کے اندر، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں نہیں نکلتا، مجھے بہت محبوب ہو تم۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جیسے مکہ کی محبت ہمارے دل میں تھی ویسے ہی محبت مدینہ کے لیے ہمارے دل میں ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تو برکت دے اس کے ساع میں، اس کے مد میں، اور اس کے آب و ہوا کو اچھا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اس سے پہلے مدینہ کی حالت بہت بری تھی۔ مدینہ کی فضا، مدینہ کا جو آب و ہوا ہے بڑا ناخوشگوار تھا، بڑا ہی گڑبڑ تھا، ناموافق وہاں کی فضا تھی، اور اسی وجہ سے وہاں پہ وبا پھیلا کرتی تھی، ایسی بیماری آتی تھی کہ پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جاتی تھی، پورے قوم کے لوگ صاف ہو جایا کرتے تھے، برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، موت کے گھاٹ اتر جاتے تھے وبا کی وجہ سے۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ پہنچے اور وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی تو وہ بھی بیمار پڑ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ صحح لنا، اس کی آب و ہوا کو اچھا کر دے، اس کے آب و ہوا کو، اس کی فضا کو، اس کے جو کو اچھا کر دے، اور اس کی جو بیماری ہے، جو اس کا بخار ہے جس کی وجہ سے پوری بستی ہلاک ہوتی ہے، اللہ تو اس کی اس بیماری کو جوفہ کی طرف بھیج دے، جوفہ کی طرف کر دے، مدینہ کو اسی وبا سے پاک کر دے۔ چنانچہ یہ ہمارے آقا کی دعا کی برکت ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آج تک مدینہ میں کبھی وبا نہیں پھیلی۔ اس کے بعد سے وہاں کی بیماری ختم، وہاں کی فضا، وہاں کا آب و ہوا خوشگوار، اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک وہاں کبھی وبا پھیلے ہی نہیں، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی فضا کبھی خراب ہوئی نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی مدینہ المنورہ کے لیے۔ میرے بھائیو آپ غور فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو جب مدینہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، شوق میں، جذبہ میں کہ میں جلدی سے مدینہ میں داخل ہو جاؤں۔ اور ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد جو مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت ہی زیادہ محبت تھی ان کو۔ اور اسی طرح سے جو مدینہ کے لوگ ہیں، انصار مدینہ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، انصار مدینہ کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو اس سے فرمایا کہ
والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دنیا کے اندر سب سے محبوب لوگ میرے اندر تم ہو، میرے نزدیک اس دنیا میں سب سے محبوب لوگ تم ہو۔ اور انصار مدینہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے، آپ حضرات ذرا اس حدیث پہ غور فرمائیں۔ جب غزوہ حنین کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو لوگوں میں تقسیم کیا، بہت زیادہ مال غنیمت جمع ہو گیا، آپ نے تمام صحابہ کو دیا، تألیف قلب کے لیے صحابہ کرام کو دیا، مدینہ والوں کو کچھ نہیں دیا، انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا۔ چنانچہ انصار مدینہ کو اپنے دل میں ایک تنگی محسوس ہوئی، ایک حرج محسوس ہوئی، گویا کہ وہ اپنے دل میں ناراض ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو دے رہے ہیں مال غنیمت، ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلنے کے بعد آپ نے سارے مدینہ والوں کو جمع کیا۔ انصار مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا، آپ نے ایک معجزانہ خطبہ دیا، بڑا لمبا خطبہ ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير، کیا تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ لوگ اونٹ کو لے کر کے، بکریاں لے کر کے، مال اور دولت لے کر کے اپنے گھروں کو جائیں، اور تم لوگ نبی کو لے کر کے اپنے گھر کو جاؤ؟ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، تمہارے ساتھ نبی جائیں، تمہیں یہ پسند ہے کہ تم مال اور دولت لے کر کے جاؤ، تمہیں یہ پسند ہے۔ اسی طرح سے اور آگے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار مدینہ کا ایک فرد ہوتا، میں بھی انصار مدینہ میں سے ہوتا، اور اگر لوگ وادی میں چلیں، گھاٹیوں میں چلیں، شعب میں چلیں، الگ الگ جماعت اور گروہ بنا کر کے چلیں، واللہ میری جماعت وہ ہوگی، میرا گروہ وہ ہوگا جو انصار مدینہ کی جماعت ہے، جو انصار مدینہ کا قبیلہ ہے، میں اس قبیلے میں چلوں گا، میں اس جماعت میں چلوں گا جو انصار مدینہ کی جماعت ہے۔ اور فرمایا الانصار شعار، انصار جو ہے یہ شعار ہے، والناس الدثار، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ دثار ہیں۔ شعار کا معنی ہوتا ہے جو جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے، جو کپڑا جسم سے سب سے قریب ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں، بنیان وغیرہ۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ انصار مدینہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں، بڑے قریب ہیں، اور جو بقیہ لوگ ہیں وہ اس کے بعد کے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات میری ان باتوں پہ غور سے دھیان دیجیے گا، اس کا اصل خلاصہ جو ہے میں آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ مدینہ سے محبت کرنا، اہل مدینہ سے محبت کرنا، اللہ کے شاعر سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان اور مومن ہونے کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا کہ انصار مدینہ سے تو صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، انصار مدینہ سے محبت تو وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جو ایمان کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہے، اور ان سے جو بغض رکھتا ہے، جو عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، وہ کافر اور منافق ہے۔ جو مدینہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اہل مدینہ سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ یہ ہے اہل مدینہ کی فضیلت۔ میرے بھائی ہم غور فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری باتیں ہمیں بتائیں، اور آگے آئیے اس طرح سے اور بے شمار فضیلت مدینہ اور اہل مدینہ کے تعلق سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی مدینہ المنورہ کے اندر مرنا چاہے تو وہ اس کے اندر ضرور انتقال کرے، کیونکہ جس کا انتقال مدینہ میں ہوگا میں اس کی ضرور سفارش کروں گا اللہ کے نزدیک،
اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں نصیب فرما۔ ان کی یہ دونوں دعا قبول ہو گئی، ان کی شہادت بھی ہوئی اور ان کی شہادت بھی ہوئی اور ان کا انتقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ الرسول کے اندر بھی ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ اور آگے آئیے، یہ مدینہ ہے کیسی وادی؟ آپ غور فرمائیں اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید، متفق علیہ۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایسے قریہ، ایسے گاؤں، ایسی بستی کی طرف ہجرت کروں جو ساری بستیوں کو کھا لے گی، اور یہ غلط لوگوں کی، نکما لوگوں کی، برے لوگوں کی، ناانجار لوگوں کی ایسے ہی چھٹائی کرے گی جیسے لوہے کی چھٹائی، لوہے کے اندر جو زنگ ہوتا ہے اس کی چھٹائی آگ کیا کرتی ہے۔ لوہے میں زنگ ہے، ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ زنگ جیسے ختم ہوتا ہے، برے لوگوں کی چھٹائی یہ مدینہ ایسے ہی کرے گی۔ مدینہ یہ بستی جو ہے، یہاں تأکل القریٰ سے مراد یہ بستی تمام بستیوں کو فتح کرے گی، اس بستی کو، اس وادی کو، اس شہر کو تمام شہروں کے اوپر غلبہ حاصل ہوگا۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آنے کے بعد اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد پھر وہ وہیں پہ رہنے لگا، اچانک پھر وہ بیمار پڑ گیا۔ بیمار پڑنے کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میری بیعت واپس کر دیجئے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں اسلام لایا، بیمار ہو گیا، میں بیعت واپس کرنا چاہتا ہوں اور میں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں۔ تو وہ شخص مدینہ چھوڑ کر کے چلا گیا، دور چلا گیا۔ اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المدینۃ کالکیر تنفی خبثها وینصع طیبها، متفق علیہ۔ کہ یہ مدینہ تو ایک بھٹی کی طرح سے ہے، یہ مدینہ جو ہے ایک بھٹی کے مانند ہے اور یہ برائیوں کی چھٹائی ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ شہر برائیوں کی چھٹائی ایسے ہی کرتا ہے جیسے بھٹی برائیوں کی چھٹائی کرتی ہے، اور پاک چیز کو، اچھی چیز کو الگ کرتی ہے، بھٹی بری چیز کو الگ کرتی ہے۔ آگ جلاتے ہیں، اس کے اندر جب لوہے کو ڈالتے ہیں تو جو کھرا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے، جو کھوٹا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے۔ یہ مدینہ ایسے ہی چھٹائی کرے گی، جو برے لوگ ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں۔ یہ ساری فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور بیان فرمائے ہیں۔ اور طبرانی کی روایت ہے، جو صحیح روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مدینہ، تم لوگ یوم خلاص کو یاد کرو، تم لوگ یوم خلاص کو یاد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یوم خلاص کیا ہے، یہ کون سا دن ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا یقبل الدجال حتی ینزل بذباب فلا يبقى بالمدینة مشرک ولا مشرکہ ولا کافر ولا کافرہ ولا منافق ولا منافقہ ولا فاسق ولا فاسقہ الا خرج الیہ ویخلص المؤمن فذلک یوم الخلاص۔ کہ جب دجال آئے گا، دجال آنے کے بعد جب وہ مقام ذباب پہ اترے گا، وہاں اترنے کے بعد وہ دنیا کے ہر خطہ میں جائے گا، دنیا کے ہر گوشے میں جائے گا، دنیا کے چپے چپے میں جائے گا، دنیا کی ہر جگہ جائے گا۔ صرف دو جگہ جانی جا سکے گا، صرف جو دو جگہ داخل نہیں ہو سکے گا، وہ دو جگہ ہے مکہ اور مدینہ۔ اس وقت
مدینہ کے اندر جتنے بھی کافر ہوں گے سب نکل جائیں گے، جتنے بھی مشرک ہوں گے سب نکل جائیں گے، مشرک اور مشرکہ، مشرک مرد مشرک عورتیں، کافر مرد کافر عورتیں، منافق مرد منافق عورتیں، یہ سارے لوگ مدینہ کو چھوڑ دیں گے، مدینہ ان سارے لوگوں سے پاک ہو جائے گا، یہ لوگ جا کر کے دجال سے مل جائیں گے اور صرف مومن باقی رہ جائیں گے مدینہ المنورہ کے اندر۔ یہی یوم خلاص ہے۔ اور جب قیامت قریب ہوگی ساری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا، ساری دنیا سے ایمان مٹ جائے گا، صرف مدینہ والوں کا ایمان باقی رہ جائے گا، صرف مدینہ میں ایمان باقی رہ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی حجرها، متفق علیہ۔ یہ ایمان سمٹ کر کے مدینہ میں ایسے ہی چلا آئے گا جیسے سانپ پوری زمین کا چکر لگانے کے بعد اپنے بل میں چلا آتا ہے۔ یہ ہے مدینہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال لها یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان، کہ مدینہ المنورہ کے اندر مسیح الدجال کا رعب داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مدینہ کے لیے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے جو حفاظت کریں گے، مدینہ کے اندر دجال ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ اور مدینہ 2 جگہ اس دنیا میں ایسی ہے جہاں پہ دجال کے قدم نہیں پڑ سکتے۔ میرے بھائیو، آپ ان احادیث پہ غور کریں اور اپنی ایمان کا جائزہ لیں۔ دراصل میرے اس موضوع کا اصل مقصد آپ سبھی حضرات سچے دماغ سے، سچے ذہن سے اور تعصب کا چشمہ اتار کر کے غور کریں۔ اور اس طرح کی تو بے شمار آیتیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن صرف ان آیتوں پہ غور کریں، ان احادیث سے مبارکہ پہ آپ غور کریں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المدینۃ کالکیر، مدینہ یہ بھٹی کے مانند ہے اور یہ برائی کو ایسے ہی ختم کرتا ہے جیسے لوہے کی زنگ کی چھٹائی آگ کیا کرتا ہے۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدینہ المنورہ آتے ہیں، مکہ المکرمہ آتے ہیں، واللہ یہاں آنے کے بعد حج تو کرتے ہیں لیکن وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں کا امام کا جو عقیدہ ہے وہ باطل عقیدہ ہے، نعوذ باللہ جو امام حرمین الشریفین ہے وہ مرتد ہے، ان کا عقیدہ باطل اور خراب ہے، اسی وجہ سے وہ الگ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آپ حضرات غور کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنی اس بات کو اپنے سارے بھائیوں تک پہنچائیں، اور پہنچانے کے بعد ہم ان سے سوال کریں کہ یہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں، کیا یہ غلط ہمارے لیے ہو سکتی ہیں؟ اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا مدینہ کے اندر برائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیں، مدینہ المنورہ کے اندر اور ہمارے یہاں خصوصاً ہندوستان اور پاکستان اور نیپال میں جو ہمارے یہاں بے حرمتی ہوتی ہے، ہم اولیاء کرام کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ان کے مزار پہ جا کر کے جو برے کاما کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہر سال عرس لگانا، اسی طرح سے جا کے ان کی قبروں پہ چادریں ڈالنا، پھول اور مالا ڈالنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے یہ مدینہ الرسول میں ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پہ ہوتا۔ اور ایک بات آپ حضرات غور کر لیں کہ جو ہم اپنے یہاں یہ کیا کرتے ہیں، کیا مدینہ میں کبھی ایسا ہوا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے پہ
صحابہ کرام عرس منایا کرتے تھے؟ کیا تابعین نے عرس منایا؟ کیا تابع تابعین نے عرس منایا؟ کیا سلف صالحین نے عرس منایا؟ اسی طرح سے کیا صحابہ کرام نے ہر سال چادریں ڈالی؟ کیا تابعین اور تابع تابعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ہر سال چادریں ڈالی؟ بقیع غرقد کے اندر تمام صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے, حضرت عائشہ کی قبر موجود ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے. کیا اس میں کبھی چادریں ڈالی گئی؟ صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین اور تابع تابعین کے زمانے میں. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور آپ غور کریں کہ کچھ دنوں تک ترکی نے حکومت کی سعودی عرب کے اوپر. ترک یہ انصار مدینہ نہیں ہے, ترک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے نہیں ہے, جن سے محبت کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ والوں سے, اہل مدینہ سے, انصار مدینہ سے, کہ لا يحبهم من احبه احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله, لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا مؤمن الا منافق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. انہوں نے آ کر کے کچھ خرافاتیں کی, وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبروں پہ مزارات بنانے سے, قبر کو نیچی کرنے سے, قبر کو پست کرنے سے, یہ ہمارے لیے دلیل ہو سکتی ہے. ہمارے لیے دلیل تو اس ہو سکتی ہے جس پہ مدینے والے کی مہر لگی ہو. ہمارے لیے دلیل تو وہ بن سکتی ہے جس پہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگایا ہو, فرمایا کہ قبر کو اونچے نہ کیے جائے. آج اہل مدینہ الحمدللہ ویسے ہی کرتے ہیں. آپ بقیع غرقد کی قبروں کو دیکھیں. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, یہاں پہ بار بار آ کر کے عرس کی طرح نہ کر لینا. اسی طرح سے مدینہ آج ان سب چیزوں سے پاک ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اپنے بھائیوں کو سکھائیں اور بتائیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ باتیں فرمائی ہیں, مدینہ کو بھٹی کی طرح قرار دیا, کیا برے لوگ مدینہ میں رہ سکتے ہیں؟ اور آپ حضرات غور کریں کہ کیا کبھی ایسا واقعہ پیش آیا جو ہم اپنے یہاں کیا کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ نہیں. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا؟ نہیں. تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ایسی حرکتیں وہاں پہ نہیں ہوئی. پتہ یہ چلا کہ مدینہ یہ ہمیشہ بھٹی کی طرح سے ہے. جو لوگ اس سے برائی کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہاں سے چھاڑ دیتا ہے, یہاں سے ختم کر دیتا ہے, یہاں سے دور کر دیتا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اسی وجہ سے مدینہ کے اندر کوئی بھی برائی نہیں کر سکتا. انشاءاللہ انشاءاللہ چند وقت کے لیے اس میں داخل ہو کر کے تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ ان کی حکومت انشاءاللہ وہاں پہ نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہم دیکھیں صحابہ کرام کے دور سے لے کر کے آج تک دیکھیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ اور اہل مدینہ کو اس سے پاک رکھا ہے. دنیا کے اندر ہم گندگی, برائی, خباثت کہیں بھی کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور اہل مدینہ کو اس سے پاک رکھا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم بھی سچے مومن ہیں تو ہم بھی اپنے عقیدے کو کتاب و سنت سے جوڑنے کی کوشش کریں, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے جوڑنے کی کوشش کریں, اور خود جستجو اور تلاش کریں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. ہم کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف آج کا معاملہ نہیں ہے کہ آج کی جو ائمہ حرمین الشریفین ہیں ان کا عقیدہ باطل ہو گیا. آپ صحابہ کرام کے زمانے سے دیکھتے ہوئے چلے آئے, اس وقت سے دیکھتے ہوئے چلے آئے, اور اپنے عقائد کی صحیح احادیث کی روشنی میں اصلاح کریں. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, کیا ارشاد فرمایا کہ من اراد اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء, متفق علیہ. کہ جو شخص اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے گا, جو شخص اہل مدینہ سے کجروی کا ارادہ کرے گا, جو شخص اہل مدینہ کے بارے میں برا خیال رکھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی پگھلا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی نیست اور نابود کر دے گا جیسے پانی کے اندر جب نمک ڈال دیتے ہیں تو نمک جیسے پگھل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی پگھلا دے گا.
دوسری روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. جو شخص مدینہ کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، جو مدینہ کے اندر کوئی بدعت کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے اوپر تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نہ اس سے کوئی فرض قبول کرے گا، نہ ہی اس کی کوئی نفل عبادت قبول کرے گا. اور اس کا دوسرا معنی ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا توبہ قبول کرے گا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فدیہ قبول کرے گا. جو مدینہ کے اندر بدعت کو ایجاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو طریقہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا نہیں رہا، الحمدللہ ہمارے یہاں بھائی لوگ جھوٹی روایتیں، موضوع اور من گھڑت ضعیف روایتیں لے کر کے بیان کرتے ہیں، اور جو موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہو سکتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہو سکتا ہے جس پر آپ کی سچی مہر لگی، اور جس طریقے پہ صحابہ کرام چلے، جس طریقہ پہ تابعین اور تبع تابعین چلے، ہم کو اپنے عقائد کی اصلاح اسی طریقے پہ کرنی ہوگی. چنانچہ آپ حضرات غور فرمائیں، اسی سال کی بات ہے، ربیع الاول کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ کچھ خرافاتی لوگ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے تھے، اس کے اندر بدعت کو ایجاد کرنا چاہتے تھے. تقریباً 2000 کی تعداد میں لوگوں نے ایک جماعت بنائی، اور جماعت بنانے کے بعد وہ قوالی پڑھتے ہوئے عید میلاد النبی پڑھنے کی کوشش کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ پہنچنے کی کوشش کی. سوچے کہ ہم آج عید میلاد النبی پڑھیں گے جا کر کے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، یہاں کے رہنے والوں کو، اہل مدینہ کو، مدینہ کی جو پولیس ہے انہوں نے سارے لوگوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد جیل میں ڈالا، جیل میں ڈالنے کے بعد ان کے پاسپورٹ کو لیا اور خروجی نہائی لگا کر کے انہیں پٹھا دیا ان کے گھر، کہ اب وہ مدینہ میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، سعودی عرب کے اندر کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتے، محروم ہو گئے حج اور عمرہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زیارت سے محروم ہو گئے. جو ایسی برائی کا اور ایسی بدعت کو ایجاد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی حدیث ہے، ہم کو دو چیزوں میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی، یا تو جو ہم کر رہے ہیں اس کو مانیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو مانیں. اگر ہم جو کر رہے ہیں تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیثیں بیان کی ہے اس کا مطلب کیا ہے. کیا دین کے اندر کوئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح طریقہ، جو سنت کا طریقہ اور جو فائدہ کا طریقہ ہے ہمیں سارا کا سارا بتا دیا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اس میں بھی فائدہ ہے اگرچہ یہ حدیث میں نہیں ہے، اس میں بھی فائدہ ہے اگرچہ یہ روایت میں نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ کار خیر ہے، آپ نے ہمیں نہیں بتایا. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں ضمناً یہ بات کہہ دیا. آئیے ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور احادیث کا مطالعہ صحیح ڈھنگ سے کریں، تعصب کا چشمہ اتار کر کے کریں اور جستجو کریں اور اپنے سلف صالحین کی کتابیں پڑھیں اور جو حدیث کی صحیح روایتیں ہیں اس کا مطالعہ کریں اور اس تعلق سے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے مدینہ المنورہ کے فضائل. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مدینہ، اہل مدینہ، انصار مدینہ اور مدینہ کس طرح سے برے لوگوں کی چھٹائی کرے گا، میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کی. اب تھوڑا اور آگے آئیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اہل مدینہ کی تعریف تو کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ مدینہ کے کھجوروں کی بھی تعریف کی. غور فرمائیں، قربان جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل 7 تمرات مما بین لابتیہا حین یصبح لم یضرہ سم حتی یمسی. اسی طرح فرمایا من تصبح ب7 تمرات اجوہ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سیر. جو شخص
مدینہ کی 7 کھجوروں کو کھاتا ہے ہر صبح. کسی صبح جس نے مدینہ کی 7 کھجوریں کھا لی، اسی طرح سے جس نے 7 عجوا کھجور، عجوا یہ صرف اور صرف مدینہ میں پایا جاتا ہے، یہ کھجور جو اس کا نوع ہے، جو اس کی اوریجنل کوالٹی ہے، یہ صرف اور صرف مدینہ میں پائی جاتی ہے. یہ کھجور صرف مدینہ میں پایا جاتا ہے. فرمایا کہ جس نے مدینہ کے اندر، چاہے وہ عجوا ہو یا مدینہ کے اندر پیدا ہونے والا کوئی بھی کھجور ہو، جس نے صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لی، اس کو دن بھر نہ زہر کا اثر ہوگا، نہ جادو اور ٹونا کا اثر ہوگا. یہ ہے مدینہ کی کھجوروں کی فضیلت. اور ہمارے بزرگ نے، ہمارے اسلاف نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے. 7 کھجوریں کھا لی، انہیں سانپ کاٹا کوئی اثر نہیں، انہیں جادو اور ٹونا کا کوئی اثر نہیں. اسی طرح سے مسجد نبوی، جس کی بنیاد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں سے رکھی ہے، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. لمسجد اسس علی التقوی. اس کے بارے میں اگرچہ تھوڑی سی اختلاف ہے کہ یہ مسجد قباء ہے یا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، لیکن ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی ہی ہے، جس کی بنیاد تقوی پہ پڑی ہے. یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ پڑی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی ہے. اس مسجد کے اندر اللہ کے رسول نے امامت کی، حضرت ابو بکر نے امامت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی. تمام صحابہ نے اس میں نماز پڑھی، تابعین، سلف صالحین نے اس کے اندر نمازیں پڑھی. اور آج کیا اس مسجد کا امام جو ہے باطل عقیدے کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا عقیدہ نعوذ باللہ خراب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ امام مرتد ہو سکتا ہے؟ کیا مدینہ ایسے مرتد شخص کو پناہ دے سکتی ہے اپنے اندر؟ یہ مدینہ ایسی بستی ہے، پٹی کے مانند ہے. کیا اپنے اندر، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، جس مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہو، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم نے جس میں امامت کی ہو، آپ حضرات غور کریں اور اپنے عقائد کو، لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھیں. آج سعودی کی حکومت کیا کر رہی ہے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ احادیث رسول کا مطالعہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں انہیں نہ دیکھیں، بلکہ قرآن اور احادیث کی بات کو دیکھیں. اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کافر ہو جائیں گے. غور نہیں کریں گے، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ نہیں جانتے. بہرحال تو یہ وہ مسجد ہے، اور یہ ان 3 مسجدوں میں سے ہے جس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز اور درست ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا. 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز اور درست ہے. پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، فلسطین کے اندر ہے، اور تیسری مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مسجد میں، میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 نماز کے بدلے 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو شخص 1 وقت کی نماز، بلکہ 1 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. جو شخص مسجد حرم جو مکہ میں اس میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اس طرح سے جو بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے، جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 500 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور ہمارے بھائی جو آتے ہیں وہ یہ نماز نہیں پڑھتے اس مسجدوں کے اندر، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے اس سے بیچارے ہمارے بھائی محروم رہ جاتے ہیں. بہرحال یہ وہ مسجد ہے اور بہت ہی متبرک اور پاک مسجد ہے. اور ایک بات میں اور وضاحت کر دوں کہ یہ مسجد آج اتنی بڑی ہو گئی ہے، اور مدینہ کے اندر بھی حرم ہے اور اس کے حد ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ ما بین لابتئی ہے، جو دونوں پہاڑوں کے بیچ ہے، یہ حرم ہے، اور مسجد نبوی آج ہے.
اور یہ مسجد نبوی آج اتنی بڑی ہو گئی ہے جتنا بڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ تھا. چونکہ آپ غور کریں مسجد نبوی کی ایک جانب جو ہے بقیع غرقد ہے, دوسری جانب مسجد غمامہ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ شہر کے اندر, بستی کے اندر قبرستان نہیں ہوتا, شہر کے اندر ہم استسقاء کی نماز نہیں پڑھتے. تو جو مسجد غمامہ جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھی ہے وہاں تک دیکھیں, اور دوسری طرف بقیع غرقد دیکھیں, یہ مسجد نبوی آج اتنی بڑی بن گئی ہے. پتہ یہ چلا کہ جتنی بڑی بستی اور جتنا بڑا مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, آج اتنی بڑی صرف مسجد نبوی ہے الحمدللہ. اور اس کے اندر ایک جو بہت پیاری جگہ ہے, جو بہت محبوب اور مقدس جگہ ہے, وہ یہ ہے ریاض الجنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کی ایک کیاری, جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو اگر ہمیں موقع ملے تو ہم وہاں پہ ضرور جائیں, اور جانے کے بعد وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں ریاض الجنہ کے اندر جو مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. اس طرح کی بے شمار فضیلتیں ہیں. چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا اس وجہ سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. مسجد قباء بھی مدینہ الشریف کے اندر ہے, مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسجد قباء بھی ہے, جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فیہ صلاة کان لہ کاجر عمرہ, کہ جو شخص نہا دھو کر کے پاکی حاصل کر کے مسجد قباء آتا ہے, مسجد قباء میں آنے کے بعد اس میں نماز پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے جو مسجد قباء میں نماز ادا کرتا ہے. اور پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد کے بارے میں ھذا جبل یحبنا ونحبہ. بہرحال یہ تاریخ سارے مقامات مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہم ضرور جائیں, بھرپور کوشش کریں جانے کی, اور جانے کے بعد ان شہروں کی اور ان مقامات کی زیارت کریں, اور زیارت کرنے کے بعد ان سے عبرت حاصل کریں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچیں. انشاءاللہ اس کے آداب میں حج کے تعلق سے جب موضوع رکھوں گا تو اس میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کیسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کریں, اور کیا اس کے آداب ہیں, کیا اس کے طریقہ ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمیں ہر بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بستی کی زیارت نصیب فرما, یا اللہ تو ہمیں حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما, یا اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.